الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مقدمہ پڑھ لیا تھا استدلال غیر مباشر کا، اور استدلال غیر مباشر میں جو پہلا طریقہ ہے وہ طریقہ تناقض، صحیح ہے۔ تناقض آپ نے تلازم بین قضیتین کتنے پڑھے ہیں؟ کتنے طرح کے تلازم پڑھے ہیں؟ 4 طرح کے تلازم آپ نے پڑھے ہیں، صحیح ہے۔ ان 4 طرح کے تلازم میں یاد رکھیے کہ پہلے 2 تلازم میں تناقض ہوگا۔ پہلا اور دوسرا تلازم کیا تھا کہ پہلا صادق تو دوسرا کاذب، پہلا کاذب تو دوسرا صادق، صحیح ہے۔ تو کہا اسی کو کہتے ہیں تناقض، جب 2 قضیوں کے درمیان تلازم ایسا پایا جائے کہ ایک کا صادق ہونا دوسرے کے کاذب ہونے کا سبب بن جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تناقض بولتے ہیں۔ کہہ رہے التناقض تعریفہ، کیا ہے تعریف؟ کہا ہوا تلازم بین قضیتین، یعنی وہ تلازم جو 2 قضیوں کے درمیان پایا جائے، یوجب صدق احداہما، کہ ان میں سے کسی ایک کا صادق ہونا سبب بنے، وکذب الاخری، کس کے؟ دوسرے کے کاذب ہونے کا۔ جب 2 قضیوں کے درمیان ایسا تلازم پایا جائے کہ ایک کا صادق ہونا دوسرے کے کاذب ہونے کا سبب بنے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تناقض۔ کہاں استعمال ہوگا؟ کہ یستعمل التناقض فی القضایا من النوعین، کہہ رہے ہیں تناقض کا استعمال 2 قسم کے قضیوں میں کیا جائے گا۔ کون کون سے؟ الاول والثانی من انواع التلازم بین القضیتین، پہلا اور دوسرا تلازم جو 2 قضیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ چونکہ تیسرا کیا تھا جی؟ پہلے کا صادق ہونا دوسرے کے صادق ہونے کا سبب بن جائے، چوتھا پہلے کا کاذب ہونا دوسرے کے کاذب ہونے کا سبب بن جائے۔ صرف پہلا اور دوسرا ہے کہ جو ایک کا صادق ہونا دوسرے کے کاذب ہونے کا سبب بنے گا۔ کہہ رہے یستعمل التناقض، تناقض کا استعمال کیا جاتا ہے فی القضایا من النوعین، 2 قسم کے قضیوں کے درمیان، الاول والثانی من انواع التلازم، اور وہ انواع تلازم میں سے کون سے ہوں گے؟ پہلے اور دوسرے، بین القضیتین، 2 قضیوں کے درمیان، ہما، اچھا وہ دونوں کیا ہے تلازم؟ الف دیکھیں، لزوم صدق القضیۃ الثانیہ لکذب القضیۃ الاولی، کہ دوسرے قضیے کا صادق ہونا لازم آئے پہلے والے قضیے کے کاذب ہونے کے سبب، یا لزوم کذب القضیۃ الثانیہ، دوسرا قضیہ کاذب ہو لصدق القضیۃ الاولی، پہلے قضیے کے صادق ہونے کے سبب۔ شروط مولانا اس کے مہم ترین شرط ہے، 2 قضیوں کے درمیان تناقض ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ شروط اختلاف ہیں اور کچھ شروط اتحاد ہیں۔ جو شروط اتحاد ہیں انہی کو وحدات سمان کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وحدات سمان، صحیح ہے۔ وحدات سمان بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں 2 قضیے کیا ہوں آپس میں متحد ہوں گے۔ جب متحد ہوں گے تبھی جا کے ان میں کیا پایا جائے گا؟ تناقض پایا جائے گا۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں کہ جن میں 2 چیزیں ہیں میرے خیال سے، کم اور کیف، کہ جس میں اختلاف ضروری ہے، کم کے اعتبار سے اختلاف ہونا چاہیے، کیف کے اعتبار سے اختلاف ہونا چاہیے، تب جا کے نتیجہ ملے گا۔ اتحاد میں دیکھیے کیا ہے، 2 قضیے اگر آپ کے پاس ہیں تو ضروری ہے کہ نہیں کہ ان کا موضوع ایک ہو، تبھی تو تناقض ہوگا۔ اسی طرح محمول ایک ہونا چاہیے، زمانہ ایک ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ جیسے الشمس تطلع فی النہار،
صحیح ہے. الشمس لا تطلع فی اللیل. زمانہ بدل گیا کہ ایک ہی ہے؟ بدل گیا تو تناقض نہیں ہوگا. صحیح ہے. اسی طرح اضافت ہے، اور بھی چیزیں ہیں کہ جو وحدات سامان میں ہمارے پاس آئیں گی. تو آئیے دیکھیے کیا شروطہ میں کیا کہہ رہے ہیں مولانا. کہہ رہے ہیں یشترط فی التناقض، تناقض میں شرط ہے. کیا شرط ہے تناقض میں؟ ان یکون بین القضیتین اتحاد فی امور، کہ دو قضیوں کے درمیان اتحاد ہو کچھ امور میں. ان یکون بین القضیتین، کہ ہو دو قضیوں کے درمیان اتحاد فی امور، کچھ امور میں کیا ہو؟ اتحاد ہو. و اختلاف فی اخری، اور دوسرے میں کیا ہو؟ اختلاف ہو. وَهِيَ مَا يَلِي، وہ شروط اتحاد مندرجہ ذیل ہے. الف ہے یہاں پہ دیکھیے، ہاں شروط الاتحاد. وَتُسَمَّى الْوَحْدَاتُ السَّمَان، اس کو اور کیا بولتے ہیں؟ وحدات سمان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. کیا ہے کیا ہے اس میں دیکھیے. کہہ رہے الاتحاد فی الموضوع، جب دو قضیے آپ کے پاس ہوں تو دونوں قضیے موضوع کے اعتبار سے کیا ہونے چاہیے؟ متحد ہونے چاہیے. الاتحاد فی الموضوع. کہہ رہے فلو اختلفت القضیتان، کہ اگر دو قضیے مختلف ہوں فی الموضوع، موضوع میں، لم تتناقضا، تو ان کے درمیان تناقض نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ موضوع کا ایک ہونا ضروری ہے. جیسے ہم نے کہا علی فی الدرس، علی لیس فی الدرس، جب دونوں کا موضوع ایک ہے تب یہ دو قضیے ایک دوسرے کے تناقض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تب ایک صحیح ہوگا تو دوسرا کاذب ہو جائے گا. کہہ رہے فلو اختلفت القضیتان فی الموضوع، اگر موضوع میں دونوں قضیے کیا ہوں؟ مختلف ہوں. لم تتناقضا، ان میں تناقض نہیں ہوگا. مثل علی تلمیذ، علی طالب علم ہے. احمد لیس بتلمیذ، احمد طالب علم نہیں ہے. اب یہاں موضوع محمول تو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو جی؟ آپ مولانا فرقان، ارے علی اصغر صاحب، موضوع محمول یاد ہے کہ بھول گئے؟ مبتدا خبر جیسے رہتا ہے علی تلمیذ، تو علی کیا ہے؟ موضوع، اور تلمیذ کیا ہے؟ محمول. تو کہہ رہے ہیں موضوع ایک ہونا چاہیے، الگ الگ رہے گا تو تناقض نہیں ہوگا. جیسے علی تلمیذ، تو علی موضوع ہے یہاں پہ، لیکن دوسرے قضیے میں موضوع کیا ہو گیا؟ احمد. کہہ رہے احمد لیس بتلمیذ، تو یہ تناقض یہاں پر نہیں ہوگا. کہا جس طرح سے موضوع ایک ہونا چاہیے ویسے ہی کیا ہونا چاہیے؟ محمول ایک ہونا چاہیے. کیا ہے محمول؟ کہنا فلو اختلفت القضیتان، کہ اگر دو قضیے مختلف ہوں فی المحمول، کس میں؟ محمول میں. لم تتناقضا، تو ان کے درمیان تناقض نہیں ہوگا. جیسے زکی تلمیذ، زکی طالب علم ہے، زکی ہے ارے موضوع، تلمیذ ہے محمول. زکی لیس بمعلم، اب یہاں محمول کیا تھا؟ تلمیذ تھا، یہاں کیا ہو گیا؟ معلم ہو گیا. جب موضوع بدل گیا تو ان کے درمیان تناقض نہیں ہوگا. کہا موضوع بھی ایک ہو اور محمول بھی ایک ہوگا تب جا کے تناقض ہوگا. اچھا علی اصغر زکی تلمیذ زکی لیس بمعلم، اگر ان میں تناقض کرنا ہوگا تو کیا تبدیلی واقع کریں گے کہ تناقض ہو جائے؟ موضوع ایک جیسے ہونا چاہیے.
موضوع تو ایک ہے ذکی ہو. محمول ایکسس ہونا چاہیے. ہاں تو کیا تبدیلی چینجز کر کے بتائیے. ذکی لیس بتلمیذین. ذکی لیس بتلمیذین. احسنت مولانا. ٹھیک ہے. یہ پھر 5 منٹ پیچھے ہے جی، اس کو بڑھاؤ. صحیح ہے. اب آیا تیسرا الاتحاد فی الزمان، جو انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے. والحمدللہ رب العالمین.